السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے جس ذات وحدہ لا شریک نے ہم مسلمانوں کو یہ ایام نصیب فرمائے جن ایام کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں یوں فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج اس کے مخصوص مہینے ہیں، اس کے مخصوص ایام ہیں، یہی وہ ایام ہیں جن ایام سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ حج ایک بنیادی عبادت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی 5 بنیادی اعمال ہیں، اس میں سب سے پہلے ایمان ہے، جس میں اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کے بعد نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، اور رمضان کے روزے ہیں، اور پھر حج ہے۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ دائرے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیتا ہے، تو وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ اب اس پر ضروری ہے کہ جب وہ اس عمر کو پہنچے جس عمر میں اسے نماز فرض ہو جاتی ہے، تو اس کا نماز ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، اور جب وہ زندگی گزارتا ہوا ماہ رمضان میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر روزے فرض ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے کچھ فضل فرمایا، مال عطا کیا تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان 5 اعمال میں ایک عمل ہے حج کا ادا کرنا۔ اب حج کون ادا کرے گا اور کس پر حج فرض ہے، یہ میں جان بوجھ کر کے 2 سوالیہ طور پر عرض کر رہا۔ حج کس پر فرض ہے اور حج کون ادا کرتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں یہ حج کس پر فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ایسا آدمی، مرد ہو یا عورت ہو، جس کے پاس اتنا مال ہے، مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے کہ جو اپنے گھر سے حرم شریف جا سکتا ہو اور وہاں حج کی ادائیگی تک رہ کر کے اپنا خرچ پورا کر سکتا ہو، اور جو اس کے ذمے اہل و عیال ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اگر وہ اپنے یہاں
ساتھ میں لے جا سکتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ اپنے گھر چھوڑ کر جا رہا ہو تو ان کا خرچ بھی برداشت کر سکتا ہو۔ ایسا نہیں ہے، میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، میں حج کی تیاری کر لیا اس لیے کہ میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، میں نے بیوی سے کہا تم اللہ کے حوالے، بچوں سے کہا کہ تم اللہ کے حوالے، میں بس حج کے لیے جا رہا۔ ایسے آدمی پر حج فرض نہیں ہے۔ بیوی کیا کھائے گی، بچے کیا کھائیں گے؟ ہاں، بیوی کا پورا خرچ، آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ آپ جا کر آنے تک اپنے اہل و عیال اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ کسی کے سامنے دستے دراز یا سوالیہ ہاتھ دراز نہیں کر سکتے، تو آپ اطمینان سے جائیں، آپ پر حج فرض ہے۔ اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ جو لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں ان پر بھی یہی حکم ہے، آپ اپنی بیوی بچوں کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں روپیہ پیسہ اور اتنے دن کا خرچ دے کر کے نہیں جا رہے ہیں، آپ کو جماعت میں جانا ضروری نہیں ہے۔ یہاں حج پر نہیں ہو رہا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ حج ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس مال و دولت ہے۔ لیکن میرا عزیزو، حج تو فرض ہو جاتا ہے، لیکن ہر وہ شخص جس پر حج فرض ہو گیا ہے وہ حج کو جا نہیں سکتا۔ اس کی کیٹیگری الگ ہے۔ حج فرض ہوتا ہے مالدار پر، لیکن حج کون کرتا ہے یہ سوال ہے، اور اس کا جواب آج ہمیں معلوم کرنا ہے، اور پھر اس جواب کے مطابق اگر ہم بنیں گے تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہم احرام باندھیں گے، کعبۃ اللہ جائیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، صفا مروہ کے درمیان سعی کریں گے، حلق کریں گے، اور پھر اس کے بعد عرفات بھی جائیں گے، مینا بھی جائیں گے، مزدلفہ بھی جائیں گے، قربانی بھی کریں گے، طواف زیارت بھی کریں گے، طواف قدوم بھی کریں گے، مکہ بھی دیکھیں گے، مدینہ بھی دیکھیں گے۔ موت سے پہلے اگر وہ چیز ہمارے اندر آ گئی جس کی بنیاد پر لوگ حج کو جاتے ہیں، تو پھر آپ اطمینان رکھیے، آپ کی عمر چاہے 30 سال ہو، آپ کی عمر چاہے 40 سال ہو، آپ کی عمر چاہے 50 سال ہو، آپ کی عمر چاہے 60 سال ہو، آپ کی عمر چاہے 70 سال ہو، آپ یقین رکھیں اگر وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ موت سے پہلے اللہ تعالی حج کے لیے بلائے گا، یا پھر موت آ گئی اور آپ کے اندر وہ صفات موجود تھے جس کی بنیاد پر لوگ حج کرتے ہیں، آپ دنیا میں جا نہیں سکے، موت کا حملہ ہو گیا اور لوگوں نے آپ کی ان کے کاندھوں پر ہمارے جنازے اٹھا دیے، تو پھر آپ یقین رکھیں آخرت میں حجاج اکرام کی صفوں میں اللہ تعالی ہم کو کھڑا کریں گے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو حج ادا کرتے ہیں
اب سنو، وہ بھی دو قسم کے ہیں، ایک خوش نصیب لوگ اور دوسرے بد نصیب لوگ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا ایک عجیب بات بتا رہے کہ حج کو بھی جا رہا ہے اور بد نصیب بھی ہے، ایسا کون شخص ہوگا؟ میں اس کا تذکرہ بعد میں کروں گا، پہلے ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کر لو جو حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں ان کے پاس کبھی پیسہ ہوتا ہے، کبھی ذرائع ہوتے ہیں، کبھی اسباب ہوتے ہیں اور کبھی اسباب بھی نہیں ہوتے، کبھی ان کے پاس پیسہ اور روپیہ نہیں ہوتا بلکہ ان پر حج فرض بھی نہیں ہوتا، وہ لوگ حج کو جا کے آ جاتے ہیں۔ وہ کون خوش نصیب ہے؟ سنو، غور سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، وہ لوگ حج کو جائیں گے جن کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت 100% رہتی ہے، جن کا دل محبت الہی سے لبریز ہے، عشق رسول سے لبریز ہے، جن کا دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، جن کا دل اللہ کی یاد سے دھڑک رہا ہوتا ہے، ایسے لوگ اسباب کے بغیر بھی کعبۃ اللہ پہنچ جاتے ہیں، اسباب کے بغیر بھی رسول اللہ کے دربار پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرات علماء کرام نے فرمایا جو حج کرنا چاہتا ہو، حج تو ہر آدمی کرنا چاہتا ہے، لیکن دل سے چاہنے والا، باتیں بگاڑنے والے تو بہت مل جاتے کہ ہم بھی حج کو جائیں گے، ہم بھی حج کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں جو حج کا ارادہ رکھتا ہو، حضرات علماء اکرام نے فرمایا وہ اپنے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت اپنے دل میں پیدا کر لے، انشاءاللہ وہ کعبۃ اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کے پاس نہیں جائے گا۔ حضرت بلال حبشی جن کا دل عشق الہی سے، عشق رسول سے لبریز تھا، بھرا ہوا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے، کیسی انہیں تکلیفیں نہیں دی گئی، بس ایک ہی جملہ تھا، احد 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 احد، مارنے مارو مار لو، گھسیٹنے والے گھسیٹ لو، جو کرنا ہے کر لو، میرے دل سے اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت تم نکال نہیں سکتے۔ یہی وجہ تھی جب میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا۔ کیوں دشوار ہو گیا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں میں اذان پڑھتا تھا، رسول اللہ کے دربار کے مؤذن فرماتے ہیں میں اذان پڑھتا تھا، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا تھا، میں رسول اللہ کا چہرے انور دیکھ کر کے اشارہ کر کے فرماتا تھا، میں بولتا تھا، میں اذان پڑھتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دے رہا ہوں۔ اب جب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہوں گا، میں کسے دیکھوں گا، میں کس کی طرف اشارہ کروں گا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے،
آپ کا چہرہ انور میرے سامنے نہیں ہے، تو پھر میں آپ کو دیکھے بغیر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ نہیں سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میں آپ کا دیدار کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ پتہ ہے جب عاشق اپنے معشوق سے الگ ہو جاتا ہے، وہ ادھر تڑپ رہا ہوتا ہے، یہ ادھر تڑپ رہا ہوتا ہے، کیا دن و رات گزارے، کیا مہینے گزارے۔ ایک رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے خواب میں آ گئے، فرمانے لگے بلال یہ کیسی دوری ہے، تم مجھ سے دور ہو گئے، میری زیارت کے لیے نہیں آتے، میری ملاقات کے لیے نہیں آتے، میری قبر پر نہیں آتے، ایسے دور جا کر کے کیوں پڑ گئے ہو؟ حضرت بلال فرماتے ہیں میں فوراً اٹھا، میں صبح کا بھی انتظار نہیں کیا، گھر والوں سے کہا میں مدینے جا رہا ہوں، اپنی اونٹی اٹھائی اور پھر سفر پر راتوں رات روانہ ہو گئے۔ ہاں جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ پھر اللہ کے نام سے، رسول اللہ کے نام سے بلک اٹھتے ہیں۔ ہاں یہ ہم ہیں جن کے دلوں میں نہ اللہ کی محبت ہے نہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں اذانیں پہلے بھی ہو رہی تھی، اب بھی ہو رہی ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے ان کے زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے کہ فجر میں اذان نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ان کو اذان سے مطلب نہیں ہے، ان کو نماز سے مطلب ہے۔ ہاں، اور جو سن کے سو جاتے تھے، سن کے مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے تھے، آج بھی ان کے سروں میں جوں تک نہیں رہ رہی ہے، بول رہے ہیں اذان بند ہو گئی ہے، بول رہے ہیں ایسا کیوں ہو گیا ہے، بول رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن عمل سے تو بتاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اذان کی آواز کے بند ہونے پر، اذان کی آواز کے کم ہونے پر اپنے ایمان کے جذبے کو ابھارتے اور کہتے لوگوں تمہیں اذان بند کرانا ہے، بند کرا لو، مائک بند کرانا ہے، بند کرا لو، ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھ کے دکھائیں گے۔ ہاں، آپ پریشان نہ ہو، اذانیں بند ہو رہی ہیں، میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ بتا دیتا ہوں، یہ زمانہ قرب قیامت کا ہے، قیامت قریب ہے، دجال کے آنے کا وقت قریب ہے، امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے، اسلام پر چلنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہے۔ اب پتا چلے گا حضرت بلال جیسا عشق رکھنے والا کون ہے، اور پھر ابو جہل جیسا منافق، ابو جہل جیسا مشرک کون ہے۔ ہاں، منافقوں اور مومنوں کو جدا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، ڈرنے کا مقام ہے، کہیں ایسا تو نہیں میں تو کلمہ گو ہوں لیکن میرا شمار اگر منافقوں میں ہو گیا تو میرا ٹھکانہ تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ہاں میرا عزیزو، اپنے اعمال کی فکر کرے، اپنے نماز کی فکر کرے، اپنی تلاوت کی فکر کرے، اپنے ذکر و اذکار کی فکر کرے، اپنے حلال و حرام کی فکر کرے، اپنی آنکھوں کی فکر کرے، اپنے کانوں کی فکر کرے، اپنی زبان کی فکر کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات
ساتھ نکل کے آ گئے اور پہنچے مدینہ منورہ. روضے رسول اللہ پر کامتے کامتے ڈرتے ڈرتے آنسو بہاتے بہاتے حاضر خدمت ہو کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سلام عرض کرتے. مدینے والوں کو پتا چل گیا بلال آ گئے، بلال آ گئے. مصافحہ کرنے لگے، معانقہ کرنے لگے. فجر کا وقت قریب آ گیا. جب فجر کا وقت ہوا لوگوں نے کہا بلال جب سے رسول اللہ دنیا سے چلے گئے آپ بھی چلے گئے. آپ کے زبان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان ہم نے نہیں سنی. بلال آپ رسول اللہ کے زمانے کی اذان پڑھ کے ہمیں سنائیے. حضرت بلال منع کرنے لگے، انکار کرنے لگے. نہیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میں برداشت نہیں کر سکوں گا، میں رسول اللہ کو دیکھے بغیر اذان نہیں پڑھ سکتا. صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ مسئلے کا حل کیا ہے. سیدھے گئے حضرت حسن اور حسین کے پاس اور لا کر کے کھڑا کر دیا. حسنین کریمین، آپ بولیے نانا کے زمانے کی اذان ہم سننا چاہتے ہیں. حسنین کریمین حضرت بلال سے کہنے لگے نانا جان کی اذان ہمیں بھی سنائیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھنے کے لیے کھڑتے ہیں. میرے پیاروں، ہم جیسے بدبخت دنیا میں نہیں ہے. دوسروں کو بلا بھرا مت کہو کہ وہ ایسے ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں. غدار میں ہوں، غدار آپ ہیں، اسلام کے غدار ہم ہیں. کیسے؟ اذانیں سن کر بھی ہماری VCR بند نہیں ہوتی، اذانیں سن کر بھی ہماری دکانیں بند نہیں ہوتی، اذانیں سن کر بھی ہمارا موبائل بند نہیں ہوتا، اذانیں سن کر بھی ہمارا فیس بک بند نہیں ہوتا، ہمارا ٹویٹر بند نہیں ہوتا. ہاں میں حقیقت سنا رہا ہوں. حضرت بلال اذان پڑھنا شروع کرتے ہیں. صحابہ جو سو رہے تھے جاگ جاتے ہیں. جو صحابیات گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی فرماتی ہیں صحابیات باہر نکل گئی کہ حضرت بلال آ گئے. صحابہ دوڑ دوڑ کے آنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کی آواز آ رہی ہے. رسول اللہ یاد آ گئے، رسول اللہ کی نمازیں یاد آ گئی، رسول اللہ کا چلنا یاد آ گیا، رسول اللہ کا باتیں کرنا یاد آ گیا، رسول اللہ کا پیار و محبت سے صحابہ سے باتیں کرنا، دعائیں کرنا، نماز پڑھانا اور خیر خواہی کرنا صحابہ کو یاد آ گیا. رسول اللہ کا زمانہ یاد آ گیا. صحابہ زار و خطار رونے لگے، صحابیات زار و خطار رونے لگی. مزے کی بات سنو، ایک بچہ ماں کی گود میں بیٹھا ہوا تھا. ماں سے کہنے لگا امی جان بلال تو واپس آ گئے، بتائیے رسول اللہ واپس کب آئیں گے؟ ہاں میرے عزیزو، دل محبت رسول سے خالی، دعوے بڑے بڑے، عمل کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. روزانہ 100 مرتبہ
درود پڑھنا میرے لیے مشکل، آپ کے لیے مشکل، سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل، کیا محبت کا اظہار کریں گے؟ سنو، جن کے دلوں میں محبت رسول اور محبت الہی، جن کے دل لبریز ہوتے ہیں، پھر میرے پیاروں وہ جب تڑپتے ہیں بلکتے ہیں خدا کی طرف سے نظام کیسے آتا ہے؟ سنو، حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں حضرت کا نام سب نے سنا ہے، حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ابتدا میں جس وقت کچھ وسائل نہیں تھے حج کو جانے کے، لیکن دل لبریز تھا، بھرا ہوا تھا اللہ کی محبت سے، رسول اللہ کی محبت سے۔ جب یہ ایام آتے تھے حج کے ایام، جیسے ابھی ہمارے شہر بنگلور سے حجاج اکرام کا پہلا قافلہ روانہ ہو چکا، یہ جب حاجیوں کو دیکھتے ہیں دل تڑپ جاتا ہے، بلک جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ہاتھ لرزنے لگتے ہیں، پیر لرزنے لگتے ہیں، یا اللہ میں کیوں حج کو نہیں گیا، میں کیوں کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھا، میں کیوں رسول اللہ کے روضے پر نہیں گیا؟ فرماتے ہیں حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو یہ ایام گزارنا بہت دشوار ہو جاتا تھا، اور جب ذی الحجہ کی پہلی تاریخ آتی تھی تو 10 دن بہت مشکل ہو جاتے، دل میں کہتے اللہ آپ کو چاہنے والے کچھ بندے اور بندیاں آپ کے گھر کو پہنچ گئی ہے، آپ کے گھر کا طواف کر رہی ہے، صفا مروہ کے درمیان صحیح کر رہی ہے، اور کوئی غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہا ہے، کوئی ملتزم پر چمٹ کر کے رو رہا ہے، کوئی حجر اسود کو چوم رہا ہے۔ سوچتے روتے، کبھی نیند اشار ہو جاتی، نیند نہیں آتی، کبھی کھانا چھوٹ جاتا، تڑپتے تھے، بلکتے تھے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کی محبت ہم کیا جانے۔ اللہ نے دیکھا میرا بندہ حسین اتنا تڑپ رہا ہے، اتنا بلک رہا ہے، کبھی کھانا چھوٹ رہا ہے، کبھی سونا چھوٹ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو رحم فرمایا، حسین اب ہم تمہارے لیے راستے آسان کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ مدینہ المنورہ حاضری ہوئی، اور پھر آپ نے، سنو میرے پیارو، آپ نے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ المنورہ میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے 18 سال تک قال اللہ قال رسول کیا ہے اور حدیث مبارک پڑھائی ہے۔ کہاں انڈیا میں اور ہندوستان میں بیٹھ کر کے رونا، اور کہاں مدینہ المنورہ میں جا کر کے 18 سال حدیث کا درس دینا۔ اللہ نے کہا حسین دنیا تمہیں مدنی سے یاد کرے گی، کیا دل بلا رہے ہو؟ اطمینان رکھو، جب ہمارا بلاوا آ جاتا ہے تو پھر لوگ مدنی سے یاد کریں گے۔ جبکہ علماء نے لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی، حسین احمد مدنی کو میں اس وقت الگ رکھ کر کے، حضرت حسین احمد رحمت اللہ علیہ یہاں پیدا ہوئے ہندوستان میں، یہاں پلے، یہاں بڑے، یہاں تعلیم ہوئی، سب کچھ یہاں تک کہ ان کا انتقال بھی یہاں ہوا، لیکن حضرت حسین احمد کے ساتھ بغیر سوچے سمجھے مدنی آ جاتا ہے۔ ہاں، اور سنو، خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ایک دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، اور سنو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہر آئرے غیرے کے پاس رسول اللہ نہیں آ جاتے. ہاں جب ان کے خواب میں آئے ہیں تو آپ پتہ لگائیں حضرت خواجہ عبد المالک صدیق رحمت اللہ علیہ کیسے تڑپ رہے ہوں گے, کیسے بلک رہے ہوں گے, اور ایام حج میں تو ان کا حال کیا ہوتا ہوگا. خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کہنے لگے, فرمانے لگے, عبد المالک ہمارے پاس نہیں آتے. میرے پیاروں, کچھ لوگ کہتے ہیں خواجہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے, میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اجمیر جا رہا ہوں, خواجہ کا بلاوا آیا ہے. میں ان سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں, کبھی رسول اللہ کے دربار سے بلاوا نہیں آیا؟ کبھی اللہ کے دربار سے بلاوا نہیں آیا؟ بہت بات کے جا رہے, ٹھیک ہے, لیکن ذرا ادھر کا بھی تو رک کر کے دیکھو. خواجہ عبد المالک صدیق رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس آنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبد المالک اطمینان رکھو, ہم انتظام کریں گے, ہم انتظام کرائیں گے. صبح ہوئی, آپ کے مریدین میں سے 2-4 مریدین آ گئے اور آ کے کہنے لگے, حضرت اگر اجازت ہو تو میں آپ کو حج کو بھیجنا چاہتا ہوں, آپ اسی سال حج کریں گے. دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا اور آ کر کے کہنے لگا, حضرت میں آپ کو حج کو بھیجنے کے لیے تیار, آپ اسی سال حج کو جائیں گے. وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, دوسرا بھی یہی کہہ رہا ہے, تیسرا چوتھا بھی یہی کہہ رہا ہے. حضرت نے کہا, دیکھو حج کو جانا ہے تو ایک آدمی کی طرف سے میں جا سکتا ہوں, ایسا کرو آپ کی طرف سے دوسرے سال میں جاؤں گا, آپ کی طرف سے تیسرے سال میں جاؤں گا, آپ کی طرف سے چوتھے سال میں جاؤں گا. کتابوں میں لکھا ہے, سنو میرے پیارو, اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اللہ کی باتوں پر عمل کرنا شروع کرو, رسول اللہ کی سنتوں پر مر مٹنا شروع کرو, پھر دیکھو بلاوے کیسے آتے ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے. پھلی بیچنے والا اور ترکاری بیچنے والا, کپڑے کترنے والا ٹیلر, گوشت بیچنے والا قصاب حج کے لیے جا رہا ہے, حج کے لیے جا رہا ہے. یہ کیسے جا رہا ہے؟ اس کا دل ہم نے نہیں دیکھا, اس کا دل اللہ نے دیکھا. ہاں فرماتے ہیں اس سال سے لے کر موت تک 20 پر 60 سال گزرے اور حضرت نے 20 پر 60 سال ہر سال حج کیا. 2002 کی بات میں سناؤں, 2000 یہ بات سنا کر کے میں خوش نصیبوں کا تذکرہ کر رہا ہوں, بد نصیبوں کا انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. 2002 میں فرماتے ہیں یمن سے ایک صاحب آئے تھے, بوڑھے میاں, جن کی عمر تھی 120 سال. انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ میری عمر 120 سال ہے اور میں 100واں حج کر رہا ہوں, اور میں نے پہلا حج کیا تھا جب میری عمر 20 سال کی تھی. آج میرا 100واں حج ہے. اور سنو مزے کی بات, کہنے لگے میں نے صرف 20 حج سواری پر کیے ہیں, بقیہ 80 حج میں نے پیدل کیا. کیا مزہ آتا ہے میرے پیاروں. پیدل حج ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے جانا,
آپ سوچیں گے کون دیوانہ یہاں سے پیدل جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، نیشا پور سے وہ حج کے لیے نکلے تو اپنی بستی سے کعبۃ اللہ تک پہنچنے میں 2.5 سال لگائے، 2.5 سال۔ وہ کیسا؟ سنو، ایک قدم رکھتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، دوسرا قدم رکھتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، تیسرا قدم رکھتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، چوتھا قدم رکھتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کو نیشا پور سے کعبۃ اللہ تک پہنچنے میں پورے 2.5 سال لگے، 2.5 سال لگے، اور جا کر کے وہاں کہنے لگے، اللہ، لوگ سواریوں پر آتے ہیں، میں اپنی آنکھوں کے بل چل کے آیا ہوں، اپنی پلکوں کے بل چل کے آیا ہوں۔ ہاں میرا عزیز ہو، یہ جو حجاج اکرام جا رہے ہیں بہت مبارک ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہاں جو ہیں اس میں جانے والے بھی ہوں گے، اس سال جائیں گے یا آئندہ سال جائیں گے، اور ہر ایک کو جانے کی تمنا سب کو ہے، سب کو ہے، سب کو ہے، اللہ سب کو وہاں پہنچائے۔ لیکن میرے پیارو، اللہ کی محبت میں تڑپنا سیکھو، رسول اللہ کی محبت میں تڑپنا سیکھو۔ اذان ہوتے ہی حضرت علی فرماتے ہیں، اذان کی آواز سن کر کے میرا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ اور ہم لوگ مسجد خالی، وضو خانے خالی، بس ذکر فجر کی اذان بند ہو گئی، فجر کی اذان بند ہو گئی۔ ارے نماز تو چالو ہے، جماعت تو چالو ہے، امام تو آ رہے ہیں، مؤذن تو موجود ہے، وضو کا انتظام ہے، لائٹ کا انتظام ہے، فین کا انتظام ہے، کون منع کیا آپ کو اپنے گھر سے آنے سے؟ ایک وقت تو وہ بھی دیکھ لیا ہم نے، مسجد نہیں آ سکتے تھے۔ اس لیے میرے پیارو، اپنے اعمال کی فکر کرو۔ علماء نے فرمایا، لوگ حج کریں گے پیسے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اعمال کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر نہیں، بلکہ شوق اور محبت اور عشق کی بنیاد پر۔ اس لیے ہم تڑپتے رہے، بلکتے رہے، روتے رہے، اور کبھی ایسا بھی وقت آ جائے آپ ہو، آپ کا اللہ ہو، نہ بیوی جانے، نہ بچے جانے، نہ خاندان والے جانے، آپ اکیلے بیٹھ کے بل بلا رہے ہیں، اللہ بلا لیجئے، اللہ آپ کا گھر دکھا دیجئے، اللہ رسول اللہ کے روزے پر حاضری ہو جائے۔ پھر میرا عزیزو، یقین رکھو، پھر یقین رکھو، پھر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا گھر دکھائیں گے، اور رسول اللہ کے روزے پر حاضری ضرور ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں نہیں ہوئی تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آخرت میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حجاج اکرام کی صف میں کھڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو حجاج اکرام حج کو جا رہے ہیں، مرد و خواتین دنیا بھر سے اور خصوصاً ہمارے اس شہر سے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ لے جائے، اور صحت و سلامتی کے ساتھ واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔